بڑے ہی تکلیف دہ وہ منظر ہے، اور اس میں جو شہداء ہیں ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں، ان کے لواحقین کے لیے صبر کی بھی تلقین ہے، اور حکومت سے مطالبہ ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ کمپنسیشن دی جائے۔ اور یہ واقعات مسلسل گزشتہ 1-1.5 ماہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور تحریک انصاف کو 22 کروڑ عوام کے ساتھ تشویش ہے اس بات کی کہ حکومت کی ترجیحات جو ہیں وہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر مقدمات درج کرنا، انہیں گرفتار کرنا، انہیں خوفزدہ کرنا، ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنانا، اور یہ جو راستہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے یہ ملک کے لیے تباہ کن ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں نے آپ دوستوں کو زحمت دی ہے وہ تحریک ہے کہ جس کے بارے میں کل جناب چیئرمین عمران خان نے اعلان کیا کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز جو ہے وہ ہم بدھ کے روز 22 تاریخ سے کر رہے ہیں، اور یہ تحریک در حقیقت ایک احتجاجی تحریک ہے۔ عمومی طور پہ احتجاج کے ہمارے ہاں 2 ہی راستے ہیں، ایک پرامن راستہ اور ایک تشدد کا راستہ ہے۔ ہم نے تشدد کے راستے کو اختیار نہیں کرنا، جلاؤ گھراؤ، توڑ پھوڑ، پولیس سے مٹ بھیڑ، یہ ہمارے مقاصد کا حصہ نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نے پرامن راستہ اختیار کیا ہے، اور وہ جیل بھرو کا راستہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود پیش کر دیتے ہیں، اور خوف کے بت کو توڑ کر ہم تحریک انصاف کے کارکنان اور عام عوام بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ یہ در حقیقت امن کا راستہ اختیار کرنا اور احتجاج کو جاری و ساری کرنا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر 2 بڑے صوبوں میں اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں۔ 14 جنوری کو پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوئی، 18 جنوری کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہوئی، اور 90 روز کے اندر پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ان کے انتخابات ہونے چاہیے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج صرف یوں سمجھ لیں کہ خیبر پختونخوا کے لیے تو ابھی 4 دن باقی ہیں، لیکن پنجاب کے حوالے سے تقریباً وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہے پاکستان کے اندر حالات آئین کی پامالی کے، قانون کو پس پشت ڈال دینے کے، جمہوری روایت کو یعنی سامنے نہ رکھنے کے، اور اسی سے آئین شکنی شروع ہوتی ہے۔ اگر ان 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوتے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے آئین کو سبورٹ کیا، آپ نے آئین کو توڑ دیا، اور اس کے نتائج، اس کے کانسیکوینسز وہ اس ملک کو بھگتنے پڑیں گے۔ یہ جو امپورٹڈ حکمران ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ بیرون ملک سے ان کی اکثریت آئی ہے، یہ اسی طرح طیاروں پہ بیٹھ کر چلے جائیں گے، ان کے ذاتی طیارے موجود ہیں، حکومت بھی ان کے پاس ہے، اور جس طرح یہ 2017 اور 18 میں طیاروں پہ بیٹھ کے چلے گئے تھے، عدالتوں میں جھوٹ بول کر چلے گئے تھے اور آج تک واپس نہیں آئے، مجرم بھی ہیں، مفرور بھی ہیں، یہ اسی طرح چلے جائیں گے، اور یہ غریب قوم جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی۔ دلیل یہ دی گئی ہے پنجاب کے اندر کہ یہ گورنر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تاریخ کا اعلان کرے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ چونکہ میں نے اسمبلی نہیں توڑی اس لیے میں تاریخ کا اعلان نہیں کروں گا۔ اچھا یہ آپ بتائیے، خیبر پختونخوا کے گورنر تو خود توڑی ہے نا، وہ کیوں تاریخ کا اعلان نہیں کر رہا؟ الیکشن کمیشن یعنی وہ ضمنی انتخابات کی تاریخ کا فی الفور اعلان کر دیتا ہے، لیکن وہ دونوں صوبوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی میرے پاس اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ عدالت عظمیٰ میں جا کے اس نے کہا ہے کہ جی عدلیہ مجھے
मदद फराहम नहीं कर रही, हुकूमत पैसे नहीं दे रही और सिक्योरिटी अदारे सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रहे, यानी ये सवाल उठाना क्या ज़िमनी इंतखाबात के लिए नहीं है? क्या इस मुल्क के अंदर बाकी मामलात ज़िंदगी नहीं चल रहे? चुनाचे पहला नुक्ता कि जो हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है वो आइन से इन्हिराफ है। दूसरा नुक्ता, अदालती फैसलों के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी सबसे यानी ब्लेटेंट मिसाल जो है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि जो यानी आज से 10 रोज पहले तकरीबन 9 रोज पहले हुआ था, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। और यह हुकूमत इसका रिकॉर्ड है। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद के अंदर महीने से ऊपर हो गया है, अदालत ने यह फैसला किया था कि बल्दियाती इंतखाबात हों, आज तक नहीं करवाए। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को कहा कि इसे पेश किया जाए, 3 दफा कहा, लेकिन उसे अदालत में पेश नहीं किया गया। इसी तरह दीगर फैसले हैं कि उनके ऊपर अमल दरामद ये लोग नहीं कर रहे। ये मैं समझता हूं कि रूल ऑफ लॉ का ना होना और इंसाफ की हुक्मरानी ना होना, ये पाकिस्तान की तारीख के ऊपर हल्की सी एक नज़र दौड़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना नुकसान है। मैं रेफर करता हूं 1970 तक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन बेआइन था, यानी 56 और 62 के दसातीर एक ढकोसला तो थे, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं था। और आपको मालूम है कि पहले 23 सालों के बाद पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। आपका मुतफ़िका आइन कि जो आज तक मौजूद है, वाहिद दस्तावेज है जो जिसके ऊपर पूरी कौम का कंसेंसस है, वो 1973 में बना। और इस मुल्क के अंदर तो पहले बालिग रायदही के इंतखाब भी नहीं था, वो भी 1970 में पहला इंतखाब था। इंतखाब न कराना, इंतखाब के नताइज के अमल दरामद न करना, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। इसलिए आइन की जब आप पामाली करते हैं, मार्शल लॉ लगाते हैं या जो कुछ आज हो रहा है ये करते हैं, तो उससे मुल्क की सालमियत को शदीद खतरात लाक हो जाते हैं। दूसरी बात, आप अंदाजा कीजिए कि ये इंपोर्टेड हुकूमत इस नाम पे हुकूमत में आई थी कि इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी है, इमरान खान ने सिलेक्टेड है, इमरान खान 2018 के इंतखाबात दुरुस्त नहीं है। तो आज ना तो आपने इंतखाबात करवाए हैं कि 18 के ठीक नहीं थे, लेकिन आप 18 के इंतखाबात के हवाले से रजीम चेंज के बाद उन्हीं की बुनियाद पर हुक्मरानी कर रहे हैं। आप आए थे और ये महंगाई मुकाओ मार्च कर रहे थे और आपने देखा कि महंगाई खत्म होने से कई गुना बढ़ गई है। कल के आखिरी फिगर ये बताते हैं कि 38.43 महंगाई हो चुकी है। ये बात आम आदमी की समझ में नहीं आती मेरी तरह, लेकिन मेरी तरह जब वो बाजार में जाता है प्याज खरीदने के लिए तो उसे पता लगता है कि प्याज 43 रुपए का इमरान खान के दौर में था, अब 270 रुपए का किलोग्राम है। ये तो उसे पता चलता है ना, ये तो उसे पता चलता है कि जो अपने बड़ों की दवाई माँ बाप की बीमारी की सूरत में वो लेने जाता था, वो 300 गुना उसके अंदर इजाफा हो गया। ये तो उसे पता चलता था। आए तो इस नाम पे थे कि आएंगे तो महंगाई कंट्रोल करेंगे। महंगाई रोज अफजू है और ये 170 अरब रुपया इस गरीब कौम के सर पे लाद दी है। मैं लंबी बात नहीं करता महंगाई के ऊपर, सिर्फ एक फिगर आपको बताता हूं। 1% GST, इसका इतलाक आम आदमी के ऊपर है, उसकी अशियाए सर्फ के साथ है, अशियाए खुर्दनोश के साथ है। 60 अरब रुपया 1% से रेवेन्यू जमा होना है। आपको मालूम है एक्सपोर्ट्स तकरीबन खत्म हो गई हैं, रेमिटेंसेज यूं नोज डाउन है। जो रेवेन्यू जमा होना है वो जिस तरह तहरीक इंसाफ ने 4000 अरब रुपए से उठाकर 6140 अरब रुपए तक ले गए थे, अब वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये महंगाई की सूरत हाल और मौशी सूरत हाल है। और अभी तूफान आना है महंगाई का, यानी पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, बिजली की कीमत और गैस की कीमत। इसके नतीजे में एक माहिर ने तो ये राय दी है आपके सामने कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो जो 30,000 रुपये महाना कमाता था वो 30,000 की जो अशियाए सर्फ है वो खरीदता था। आज
وہی 30,000 روپے میں وہ 20,000 کی چیزیں بھی نہیں خرید سکے گا۔ میری معلومات کے مطابق یا میرے فہم کے مطابق یہ 15,000 روپے تک آ چکا ہے، کیونکہ ایک وہ پرائس ہے جو ایس پی آئی اور سی پی آئی کی صورت میں ہے، ایک وہ پرچون ہے جو غریب آدمی اپنی گلی کی دکان سے خریدتا ہے۔ آپ اس کے اوپر اندازہ کر لیں کہ کتنا اس کا قیمت لوڈ ہوتی ہے، اور تب وہ جو ہے، اس لیے یعنی عام آدمی کے لیے تو نری موت ہے کہ جو اس حکومت نے اور اس بجٹ کے نتیجے میں آئی ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ اس کے خلاف ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری چیز آپ دیکھیے، اس ملک کا سابق آرمی چیف وہ یہ کہتا ہے کہ وہ خود ٹیپ کرتا تھا، اور میں ان صحافیوں کی جو بات کہہ کے اس سے پھر جائیں اس کی نہیں، میں صرف ٹیپ کے اوپر اگر بات مرکوز رکھوں تو کیا آرمی چیف کی یہ کام ہے کہ وہ وزیر اعظم یا وزیر اعظم ہاؤس کی یا اس کی نجی یعنی گھر کی گفتگو کو ٹیپ کریں؟ ذرا آپ غور کریں، اور پھر ریلیز بھی اس امپورٹڈ حکومت کے دور کے اندر ہو، یہ آرمی چیف کا کام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے صدر مملکت کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ اس کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر بھی ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، یعنی جواب دہ ہے وزیر اعظم، جواب دہ ہے عوام کے ووٹوں سے منتخب کردہ حکومت، اور اختیار کس کے پاس ہے؟ خارجہ پالیسی کا، معاشی پالیسی کا۔ یہ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ یہ ذہن ہے کہ جو ہمارے ہاں کار فرما رہا ہے۔ ایک چیز جو میرے نزدیک بہت ہی حساس ہے، عمران خان کے اوپر 3 نومبر کو قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، دنیا بھر میں اور پاکستان کے سارے قوانین یہ کہتے ہیں کہ جو وکٹم ہے، جو متاثرہ فریق ہے، جو ایف آئی آر وہ چاہے گا وہی درج ہوگی۔ عمران خان نے اپنی ایف آئی آر کے اندر شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور جنرل نصیر کا کہا، ایف آئی آر وہ درج نہیں ہو، فیصل کا معاف کیجئے کہا، وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی۔ یعنی حکومت نے اپنی طرف سے تھانے دار کے نام سے ایک ایف آئی آر درج کی۔ اس کا بھی عالم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اس حکومت کی پچھلی حکومتیں تھیں اس میں ریکارڈ کو یا آگ لگتی تھی یا ریکارڈ غائب ہو جاتا تھا۔ جے آئی ٹی کا ریکارڈ غائب ہو چکا ہے۔ کل عدالت میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ 10-11 صفحے باقی رہ گئے، باقی سارا ریکارڈ ضائع ہو چکا ہے۔ تو چنانچہ اس لاقانونیت اور اس یعنی جبر کے خلاف بھی ہم اس تحریک کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لاہور سے اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز لاہور اس سے پہلے ایک بڑی گیدرنگ کے اندر حلف برداری کی تقریب کرے گا، بے شک کل کر لے یا پرسوں کر لے۔ بدھ کے روز فیصل چوک شاہراہ قائد اعظم کے اوپر جا کر ہزاروں لوگ ان 200 لوگوں کو ساتھ لے کے جائیں گے جو رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر 5 سے 7 سابق ممبران پارلیمنٹ، موجود ممبران پارلیمنٹ یا صوبائی اور مرکزی لیڈرشپ ہوگی۔ صرف کارکنان نہیں جائیں گے، لیڈرز بھی اس تحریک کے اندر جیل میں جائیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں، یہ تحریک انصاف فیصلہ کرے گی، کوئی اس گرفتاریوں سے استثناء نہیں ہے، حتیٰ کہ چیئرمین عمران خان کو بھی استثناء نہیں ہے۔ چنانچہ اس جیل بھرو تحریک کے اندر پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کون کس وقت اور کس شہر سے کس مرحلے میں گرفتاریاں دے گا۔ لاہور سے یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے، اس کے بعد اس کو اسی سیکوینس میں آپ لیتے چلے جائیں۔ لاہور کے بعد پشاور، راولپنڈی، ملتان، گجرانوالہ، سرگودا، سائیوال اور فیصل آباد، یہ 8 شہروں کا اعلان میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ یہ یعنی سیکوینس میں اگلے روز یہ سارا ہوگا، یعنی 22 سے شروع ہو کے 29 تاریخ تک یہ ہوگا، اور اس کے بعد اگلا شیڈیول جو ہے اسی اسنا میں جاری کر دیا جائے گا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک پورے ملک کے اندر اور عالمی برادری کے سامنے جو تحریک انصاف کا موقف ہے اس کو پیش کرے گی،
اور ہم حق بجانب ہیں، اور میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ یہ تحریک ہم اس لیے چلا رہے ہیں کہ یہ پرامن تحریک ہے، اپنے آپ کو پیش کرنے کی تحریک ہے۔ جو ظلم، تشدد، بربریت یہ روا رکھیں گے، یہ ان کا حصہ ہے، ہمارا حصہ نہیں ہے۔ نہ کوئی پتھر، نہ کوئی ڈنڈا، نہ کوئی لاٹھی، اس چیز کو ہم نہیں، ہم جا کے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، گرفتار کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہم وہاں پر بیٹھے رہیں گے جہاں پر جا کر ہم گرفتاری دینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس وقت کیا جائے گا کہ فردر یعنی مزید ہم نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے۔ بہت شکریہ، جو دوستوں کے سوال ہے میں حاضر ہوں۔ جیسے یہ بتائیں کہ ہر 8-10 دن بعد آپ کی ایک نئی اسٹریٹجی سامنے آ جاتی ہے، پہلے اپنا عمران خان صاحب اس کو فرنٹ سے ڈیل کریں گے، پہلی گرفتاری وہ دیں گے یا کوئی 200 کوئی اور کارکن ہوں گے؟ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، میرا خیال ہے میں کہہ چکا ہوں، بات دوبارہ کہتا ہوں کہ 200 کارکنان کے ساتھ اس کا آغاز کیا جائے گا، ہزاروں لوگ انہیں گرفتاری کو پیش کرنے کے لیے ساتھ جائیں گے، اس کے اندر 5 سے 7 پارلیمنٹیرین، مرکزی اور صوبائی عہدیداران ہوں گے، اور عمران خان صاحب یا میں یا اور سینئر لیڈرشپ جس دن پارٹی طے کرے گی کہ آج فلاں لیڈر نے فلاں شہر سے گرفتار ہونا ہے، اس کا فیصلہ آپ کو ہم بتائیں گے، کوئی استثناء نہیں۔ کانفرنس کا آغاز کیا دہشت گردی کے حالیہ جو گزشتہ روز جو واقعہ ہوا اس سے ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے سر کہ آپ کے دور حکومت کے اندر سیز فائر کا معاہدہ کیا گیا دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ، اس دوران ایک جو محتاط انداز ہے اس کے مطابق 1500 سے 2000 دہشت گردوں کو دوبارہ ملک کے اندر ریہیبلیٹ کیا گیا۔ دہشت گردوں نے بڑے اسٹریٹجیکلی ان لوگوں کو یہاں پہ دوبارہ سیٹل ڈاؤن کیا، اور اس کے بعد جب وہ اپنے لوگوں کو سیٹل ڈاؤن کر چکے تھے تو انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ معاہدہ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ یہ معاہدہ جو ہے یہ کابینہ کے اندر سر کب ڈسکس ہوا، کون سے سیاستدانوں کی اس میں رائے لی گئی، یا صرف اور صرف جو ہے وہ ادارے چند انوالو تھے اس کے اندر اور آپ لوگ انہی کے کہنے کے اوپر وہ سیز فائر معاہدے کے اوپر چلتے رہے؟ آج جو دہشت گردی جو اس ملک کے اندر دوبارہ شروع ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ سیز فائر کا معاہدہ جو ہے وہ اس کی بڑی وجہ نہیں؟ آج جو دہشت گردی اس ملک میں شروع ہوئی ہے وہ کسی معاہدے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ امپورٹڈ حکومت کی نالائکی ہے اور ان کا ڈرفٹ ہے خارجہ پالیسی سے۔ یہ دو باتیں تو آپ جان لیجئے، میں تفصیل نہیں مختصر عرض کرتا ہوں۔ اس دہشت گردی کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر 9/11 کے بعد کسی جگہ پر کوئی اس سے پہلے خود کش دھماکوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اس کے بعد شروع ہوا تھا۔ امریکہ ڈرون مارتا تھا، ہماری یہاں پر نون لیگ کی حکومت، مشرف کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت، کوئی میرا خیال ہے 451 ڈرون اس کے اندر مارے گئے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ڈرون مارتے ہیں تو ایک آدمی آپ کے خیال کے مطابق اس میں گناہگار ہوتا ہے، تو باقی جو 20 اس کے ساتھ لقمہ اجل بنتے ہیں، اس کے اندر ایک رد عمل آنا نتیجہ ہے۔ تحریک انصاف نے 2 سال پوری یعنی اس وقت کی جو بھی ایک سسٹم تھا مل کر اس کے ساتھ دوحہ ٹاکس میں فیسیلیٹیشن دی۔ امریکہ وقت سے پہلے یہاں سے چلا گیا، جو انتظام پیچھے بنا کے وہ گیا تھا وہ ریت کی دیوار کی طرح گر گیا۔ تحریک انصاف کی حکومت کے ہوتے ہوئے اسلام آباد نے بہترین کردار ادا کیا، کوئی ٹوٹل تو کوئی 3.5 لاکھ بنتے ہیں، 55,000 ان میں ڈپلومیٹس اور این جی اوز جو کام کر رہی تھیں ان کے لوگ تھے اسلام آباد سے جنہوں نے فلائی کیا۔ پوری دنیا نے سراہا ہمارے اس اقدام کو۔ ہمارا ہمیشہ فلسفہ رہا ہے کہ آپ بندوق اور توپ کی زبان سے بات کرنے کی بجائے ایسی ہر چیز، یعنی آپ جتنے تھنک ٹینک دنیا کے اندر ہیں یہ اس میں توپ کا مقابلہ توپ سے، لیکن ساتھ آپ نیگوسیشن جاری رکھتے ہیں، اس کو مثبت سمجھیے۔ صرف یک رخا آپ اگر کوئی جو جتنی انسرجنسیز ہوتی ہیں، جتنی انٹریگ کے نتیجے میں تباہی آتی ہے، دونوں راستے اختیار کیے جاتے ہیں، اور تحریک انصاف کی یہی پالیسی تھی۔ اور میں یاد دلا دوں کہ جو ہماری کمیٹی ہے ڈیفنس کی، اس کے سامنے آ کے سارے فورسز کے چیف بیٹھے تھے، متعلقہ سیاسی جماعتوں کے رہنما بیٹھے تھے، ان کے سامنے وہ ساری بریفنگ دی گئی تھی اور ایک اتفاق رائے پیدا کیا گیا۔ اچھا جوسف یہ بتائیں کہ آپ کی اس وقت جو پی ٹی آئی لگ رہا ہے، پی
جوڈیشری کو کہہ رہی ہے کہ الیکشن کروائیں، جبکہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا جو مین اسٹیک ہولڈر پارٹی ہے PMLN، اس نے جوڈیشری کو الیجڈلی ملائن کرنا شروع کر دیا ہے۔ لا منسٹر نے ڈائریکٹ الزامات جو ہیں ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے سپریم کورٹ کے ججز پر لگائے ہیں۔ ایک لیڈر جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے اس نے کل ٹاک کی ہے، اس نے ڈائریکٹ ملائن کیا ہے سپریم کورٹ کے سینئر ججز کو، ایک لاہور کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھی ملائن کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب کس سے ہوپ کر رہے ہیں؟ یہاں تو جوڈیشری ملائن ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیے، یہ PMLN اور نواز شریف فیملی کا پرانا وتیرہ ہے، یا یہ جوڈیشری پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کا ریکارڈ ہے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے کا، یا یہ ججوں کے ضمیر خرید و فروخت اس کی کرتے ہیں، اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے کوئٹہ بینچ کے حوالے سے، یا یہ انہیں ون اوور کرتے ہیں اور ٹیلی فون کے اوپر ڈکٹیٹ کراتے ہیں کہ اس سیاسی رہنما کو اتنی نہیں اتنی سزا دینا اور اس MNA کو معاف کر دینا، چھوڑ دینا۔ یہ آپ کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وزیر داخلہ کا آپ نے ذکر کیا ہے، رانا ثنا کو نہ صرف ریزائن کرنا چاہیے، بلکہ اگر اس ملک کے اندر کوئی قانون ہے تو اسے فی الفور گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے کے اندر کھڑا کرنا چاہیے۔ جو لیکس ہوئی ہیں جس میں ججز کے لیکس شامل ہیں، آڈیو لیکس کی بات کر رہا ہوں گزشتہ دنوں، اس کے اوپر 1996 میں جب اپنا فاروق لغاری صاحب نے وہ حکومت کو ڈسمس کیا تھا 58(2)B کے حوالے سے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو وجوہات تھیں ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ حکومت عام لوگوں کے، اہم لوگوں کے، ججز کے اور آرمی کے فون ٹیپ کرتے تھے، یعنی حکومت اس پہ ختم ہو گئی تھی۔ تو آج کیا اس نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، تو کیا کوئی قانون اس کے اوپر نہیں لاگو ہوتا؟ آپ کہتے ہیں نا ہم سپریم کورٹ سے یا عدالت سے رجوع کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا پارلیمنٹ کے اندر صریحاً جھوٹ بولنے والا اسپیکر، یعنی اگر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے استعفے لوگوں کی موجودگی میں ان کے ہاتھ کھڑے کر کے اور ان سے پوچھ لیے تھے، جو کہ پریزیڈنٹ موجود ہے جاوید ہاشمی کے استعفے کا، تو پھر تو وہ استعفے ہو گئے تھے۔ پھر آپ نے جو وہ نہ مانے، پھر جو 9 آپ نے مانے، وہ کیا فزیکل اپیرنس ہوئی تھی جس کے اوپر آپ نے 16 اکتوبر کو انتخاب کرایا؟ اور کیا 3 دن کے لیے آپ نے پارلیمنٹ بلڈنگ اس نام کے اوپر بند کر دی کہ جناب شارٹ سرکٹنگ ہو گئی ہے؟ اس سے کھلا جھوٹ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ چنانچہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں اور یہ پورے ملک کو جھوٹ کے اوپر چلا رہے ہیں، ملک تباہ ہو رہا ہے۔ آپ یقین کریں، میرے جیسا سیاسی کارکن جو پاکستان کے حالات کے اوپر کچھ تھوڑی بہت سوجھ بوجھ اور نظر رکھتا ہے، میں نے اتنی بدترین حکومت نہیں دیکھی۔ حکومت سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ آپ نے دیکھا ہے کل سندھ کا گورنر کہہ رہا تھا کوئی دہشت گردی نہیں ہے، سنا آپ نے یہ بات؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سچویشن کنٹرول کے اندر ہے۔ ساری رات خودکش دھماکے ہوتے رہے فجر تک، میں بھی جاگ رہا تھا، میں دیکھتا رہا، اور گورنر صاحب یہ کہہ کہ تو میرا خیال ہے کہ خواب خرگوش میں چلے گئے ہوں گے۔ اور ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ساری باتیں ان کو یاد کرنی چاہیے۔ انہوں نے مہنگائی مکانے کی ریلی چلا کے حکومت لی تھی، اچھا مکان نیب کے مقدمے کے دیے 16 ارب روپے وہ ہڑپ کر گئے۔ تو اس لیے ان کی باتوں کے اوپر یہ کہتے تھے انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے 18 میں، تو انتخاب کرا لیں، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق چلیں۔ کوئی آوازیں اٹھتی ہیں یہ دبا دیتے ہیں اس کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اخلاقی پوزیشن ان کی موجود ہے، اور جس کی اخلاقی پوزیشن تباہ ہو جائے اس کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آج بڑا ٹھہراؤ تھا آپ کی پریس کانفرنس میں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کوئی ڈیل تو نہیں ہو رہی؟ کہ مثلا